بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی اظہار میں ہم آج پیش کر رہے ہیں فتوے ہی فتوے۔ عجیب مضمون ہے، آپ حیران ہوں گے۔ فتوے ہی فتوے، آخر صحیح مسلمان کون ہے؟ آخر صحیح مسلمان کون ہے؟ ہم مسلمانوں کو اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہم میں سے کون شخص صحیح اور سچا مسلمان ہے، اور کیا ان فتاویٰ کی موجودگی میں ہم دنیا پر غلبہ اسلام قائم کر سکتے ہیں؟ ان فتاویٰ کی موجودگی میں کیا ہم مسلمان دنیا پر غالب آ سکتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے اہل سنت کی طرف سے اپنی کتاب فتاوی عزیزیہ میں شیعہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ دوسری طرف اہل تشیع نے اپنی کتاب حدیقہ شہداء میں قرار دیا کہ سوائے فرقہ امامیہ اثنا عشریہ کوئی بھی جنتی نہیں۔ خود اہل سنت کی وسیع تر شناخت میں بریلویوں کے 70 علماء نے اپنی مہروں سے غیر مقلدین پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے غیر مقلد اہل سنت کے تمام گروہوں کے خلاف نام بنام فتویٰ لکھا کہ یہ طائفے یعنی گروہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں، اور جو ان کے کفر و ارتداد میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اس کے رد عمل میں غیر مقلدین اہل سنت نے مقلدین اہل سنت کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، جس کے نیچے 19 علماء کی مہریں ثبت ہیں، اور دیوبندیوں کے خلاف کفر کے فتویٰ پر 300 علماء نے مشترکہ فتویٰ دیا۔ 300 علماء نے۔ مولوی سید محمد مرتضیٰ صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب میں مولوی احمد رضا خان بریلوی کو کافر، دجال، مرتد اور خارج از اسلام جیسے خطابات دیے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے مولانا محمد قاسم نانوتوی یعنی بانی دارالعلوم دیوبند، جو کہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، اور مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ کے عقائد کا رد کرتے ہوئے قرار دیا کہ یہ سب باجماع اسلام مرتد ہیں۔ 18ویں صدی کے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید جیسے اکابرین پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے۔ اب ذرا سوچئے تو واضح ہو جائے گا کہ مذکورہ نیک ہستیوں کے افکار کے مطابق تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پہلا فتویٰ کفر کا شاید سقراط کے خلاف دیا گیا تھا، جسے بعد میں پوری دنیا نے مفکر اعظم تسلیم کیا۔ سر سید احمد خان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، مگر اب سر سید کو درسی کتب میں جہالت سے نجات دہندہ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ تیسرا فتویٰ نمبر 3، قائد اعظم پر بھی کفر کا فتویٰ عائد کیا گیا اور مفتیوں کی جانب سے انہیں کافر اعظم کہا گیا، لیکن اب وہی علماء انہیں قائد اعظم تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 4، شاعر مشرق علامہ اقبال پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، مگر اب اکثر علماء ان کے اشعار کو اپنی تقاریر میں زیب داستان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اقبال کو عالم اسلام کا مفکر تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 5،
مولانا ابو الاعلیٰ مودودی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، کفر کا اور گمراہی کا، اور انہیں سزائے موت کا حکم بھی سنایا گیا۔ مگر اب انہی کی جماعت پاکستان کی اہم سیاسی اسلامی جماعت تسلیم کی جاتی ہے، جبکہ کئی مدارس میں مودودی صاحب کے افکار کا درس تفہیم القرآن دیا جاتا ہے۔ تفہیم القرآن کی کتاب ہے، اس سے ان کا درس دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا، جبکہ ان کی ہی کاوشوں سے پاکستان کا پہلا اسلامی آئین ترتیب دیا گیا تھا اور اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی گئی۔ نمبر 7، سید احمد فیض پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور اب وہی فتویٰ لگانے والے اپنے جلسوں کی ابتدا فیض صاحب کے اشعار سے کرتے ہیں۔ نمبر 8، تصاویر بنوانے والوں پر بھی کفر کا فتویٰ جاری کیا گیا، لیکن اب کسی بھی عالم کا دنیا بھر میں تصویر بنوائے بغیر کام نہیں چلتا، اور بڑے بڑے رنگین اشتہارات میں اپنا فوٹو بنوانا فخر سمجھتے ہیں۔ نمبر 9، لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو اس کے استعمال پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، مگر اب کسی بھی مولوی کا لاؤڈ اسپیکر کے بغیر گزارا نہیں۔ نمبر 10، ٹیلی ویژن دیکھنے پر عذاب قبر کا فتویٰ صادر کیا اور کتابیں بھی لکھی گئیں، جبکہ آج کل بہت سے علماء کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں اور علماء میڈیا پر آنا فخر سمجھتے ہیں۔ نمبر 11، سینما دیکھنے پر بھی گناہوں کا فتویٰ ہے، لیکن آج اکثر علماء کی جیبوں میں سینما یعنی ٹچ موبائل موجود ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر مکتبہ فکر کے بڑے علماء پر ان کے مخالف علماء نے کفر کے فتوے عائد کیے ہیں۔ کچھ دیگر قابل ذکر فتوے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، لیکن علاوہ ازیں بے شمار فتاوی ابھی ایسے موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کل عدم ہوتے چلے جائیں گے۔ بقول شاعر، افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نا گفتہ رہ گئے۔ یہ تحریر 3 اکتوبر 2017 کو لکھی گئی اور آج ہے 4 دسمبر 2023 پیر کا دن۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔